محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت کے تعلق سے جماعت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچنے میں واجب التنبیہ بات یہ ہے کہ کھینچنا اسی کو چاہیے جو ذی علم ہو، یعنی اس مسئلے سے واقف ہو۔ اگر پہلا مقتدی مسائل سے ناواقف ہے اور اس کو پیچھے کھینچنے کا مسئلہ ہی معلوم نہیں، تو اگر اس کو پیچھے کھینچا تو وہ بخلا جائے گا، اور کیا ہے، کیوں کھینچتے ہو نا وغیرہ کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل جائے اور مبادا ناواقفی کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے، لہذا ایسے شخص کو نہ کھینچے۔ اس کے علاوہ ایک اہم اور ضروری نقطہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے سے کلام کرنا مفسد نماز ہے، یوں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص نے کسی نمازی کو پیچھے کھینچا یا امام کو آگے بڑھنے کو کہا اور اس نے کہنے والے کا حکم مان کر ہٹا تو نماز جاتی رہی، اگرچہ یہ حکم دینے والا نیت باندھ ہی کیوں نہ چکا ہو۔ اور اگر ہٹنے والے نے اس کہنے والے کے حکم کا لحاظ نہ رکھا اور نہ اس کے حکم سے کوئی کام رکھا، بلکہ اس نیت سے ہٹا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور مسئلہ شرع کے لحاظ سے حرکت کی، تو اب نماز میں کچھ خلل نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ یا آگے بڑھ جاؤ، تو اس کے کہتے ہی فوراً آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ تھوڑی دیر توقف کر کے پھر آگے بڑھے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کے کہنے پر آگے یا پیچھے نہیں جا رہا ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ رہا ہے نا۔ تو کہا کہ تھوڑا سا ایک تامل کر لے، تھوڑا سا ٹھہر جائے، اور یہ نیت کر کے حرکت کرے کہ اس کہنے والے کے حکم سے نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے ہٹ رہا ہوں، تاکہ بظاہر غیر کے حکم کو ماننے کی صورت بھی نہ رہے۔ جب صرف نیت کا فرق ہونے سے نماز کے فاسد یا درست ہونے کا مدار ہے، تو اس زمانے میں جبکہ زمانہ پر جہالت غالب ہے، اور عجب نہیں کہ عوام اس فرق نیت سے غافل ہو کر بلا وجہ اپنی نماز خراب کر لیں، لہٰذا ائمہ دین نے فرمایا کہ غیر ذی علم یعنی جاہل کو اصلاً نہ کھینچے، اور یہاں ذی علم سے مراد وہ ہے جو اس مسئلہ اور نیت کے فرق سے آگاہ ہو۔ کل آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ اس کو کھینچ لیں گے تو غصہ کرے گا، وہ اس مسئلے کی آج جو ہے وضاحت پوری اچھی طریقے سے ہو گئی ہے نا۔ تو سب سے نمبر ایک چیز پر تو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور نماز کیونکہ دن میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو نماز کے مسائل تو یاد ہونے ہی چاہیے۔ دنیا کے تمام تر چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں دنیا کی، تو کم سے کم نماز کے مسائل ہمیں یاد رہنے چاہیے۔ دیگر ضروریات دین جو ہیں، جو روزمرہ کے ہمارے کام آتے ہیں، ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے، لیکن نماز کیونکہ 5 وقت ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو کم سے کم نماز کا علم تو ہونا چاہیے۔ اس مسئلے سے دوسری بات یہ معلوم کہ بھئی اب ہم کو کیسے پتہ کہ وہ آدمی جو کھڑا ہے تو وہ اس مسئلے کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی عالموں کی صحبت میں بیٹھے گا، اٹھے گا، ان کے ساتھ رہے گا، اہل علم کے ساتھ رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مسئلہ معلوم ہوگا، ہے نا۔ اب وہ سرے سے نہ عالموں کی صحبت میں ہے، نہ علم والوں کی صحبت میں ہے، نہ کتاب سے کوئی شغف ہے، نہ دین کی کوئی فکر ہے، بس
دنیا میں مبتلا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، ہے نا؟ جو بیسک مسائل ہیں وہ تو ہمیں یاد نہیں تھے، کلمے تک تو ہمارے کو یاد نہیں ہے، ہاں؟ تو ایسے مسئلے اس لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کیجیے، عالموں کے قریب رہیے، علماء سے محبت کرنے والا بنیے، ہے نا؟ تو اب اگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کا جانتے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ کھینچیں یا اس کو آگے بڑھنے کو نہ کہیں کہ مبادہ ایسا ہو جائے کہ وہ چیخ لے چلا لے اور اس کی نماز چلی جائے، ہے نا؟ تو اپنی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ دوسرے کی نماز خراب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں امام کے برابر کھڑا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو۔ امام کے برابر کھڑے ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو، یعنی مقتدی کے پاؤں کا گٹا، جو جس کو لوگ ٹکنا بولتے ہیں، ہاں، امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ سر کے یا پاؤں کی انگلیوں کے آگے پیچھے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے پنجے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے بڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہاں پنجوں کا اعتبار جو ہے، انگلیوں کا اعتبار نہیں ہے، یہاں گٹے کا اعتبار ہے کہ جو گٹا ہے وہ گٹا امام کے گٹے کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا مقتدی امام کے برابر کھڑا ہوا اور مقتدی کا قدم دراز ہے، یعنی لمبا ہے، اور امام چھوٹے قد کا ہے، لہذا سجدہ میں مقتدی کا سر امام کے سر سے آگے ہوتا ہے، مگر پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہیں ہے، تو اب کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدی کے پاؤں بڑے اور لمبے ہوں کہ مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کی انگلیوں سے آگے ہوں، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ مقتدی کے پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے، یعنی ٹکنے سے آگے نہ ہو۔ عورتوں کو کسی بھی نماز میں جماعت کی حاضری کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں، ہے نا؟ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز، جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، کسی بھی نماز کی جماعت کے لیے آنا روا نہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد کے اندرونی حصہ یا مسجد کے صحن میں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانے پر اقتداء کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ بار بار ان مسائل پر جمعہ کے دن کہا جاتا ہے، دیگر بڑی راتیں یا یوں کہہ لیں کہ عیدین وغیرہ میں ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، خاص کر کے رمضان میں اس مسئلے میں بہت ہوتی ہے، کوئی ابھی ایک صف آگے کی صف خالی ہے، پیچھے سب لگا دیتے ہیں، ہمارے پیچھے کی طرف بھی خالی ہے، اس کے پیچھے اور لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو صف کا مسئلہ، دوسرے یہ کہ ابھی جگہ یہاں خالی ہے، مسجد کے اندر خالی ہے یا صحن میں خالی ہے، لوگ اوپر چڑھ گئے، لوگ جو ہے خاص گرمیوں کے موسم میں بہت ہوتا ہے کہ اوپر ہوا اچھی آتی ہوں گی یا جو بھی معاملہ ہے، اور دل کیا پتہ لگتا ہے نہیں لگتا اللہ ہی معلوم، تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں بالا خانے پہ، لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصہ میں یا مسجد کے صحن میں جگہ ہوتے ہوئے، جگہ ہے ابھی، فری بالا خانے پر اقتداء کرنا یہ مکروہ ہے نا؟ تو اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کم ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ بھئی جگہ ہے یا نہیں ہے، جگہ اندر ہے تو ہم اندر آ جائیں، اندر نہیں ہے تو باہر پڑھ لیں، باہر نہیں ہے صحن میں وہاں پڑھ لیں، وہاں نہیں ہے پورا فل ہو گیا ہے تو اب حکم ہے کہ آپ بالا خانے پہ جائیں، اب حکم ہے کہ آپ ابھی جگہ خالی رہتی ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چوڑی جگہ سے بیٹھتے ہیں، آرام سے ایک جگہ یہاں خالی ہے، لوگ دوسری جگہ بیٹھتے ہیں، اور عین خطبہ کے وقت اب لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی خطبہ ہو رہا ہے تو اب لوگ صحیح سے بیٹھتے ہیں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں قاعدے میں ایسے بیٹھتے ہیں، اب جگہ خالی رہتی ہے، اب جب جگہ خالی رہتی ہے تو جو پیچھے والا آدمی آتا ہے اس کو مسئلہ معلوم نہیں کہ بھئی خطبے کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب وہ مسائل کے لیے تھوڑا بیٹھیں گے تو مسئلہ معلوم ہوگا، جبکہ ان مسائلوں پر گفتگو ہو چکی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ جگہ تو آگے خالی ہے، تو مسئلہ سنا ہوا رہتا ہے کہ چیر کر جانا چاہیے، تو کب چیر کر جائے گا تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے،
جگہ آگے خالی ہے. اب پہلے ایسے بیٹھے تھے, اب ایسے اتحیات کی طرف بیٹھ گئے, قاعدے کی طرف بیٹھ گئے, تو جگہ یہاں خالی ہو گئی. تو پیچھے سے آدمی آتا ہے اور آ کر کے اس جگہ بیٹھتا ہے. تو میں اکثر دیکھتا ہوں جب میں ممبر پر بیٹھتا ہوں کہ بہت سے لوگ وہاں سے کے وہاں تک آ کے بیٹھتے ہیں, وہاں تک آ کے بیٹھتے ہیں, ادھر آ کے بیٹھتے ہیں, پورے آگے کی سڑک پوری خالی رہتی ہے, آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ آدمی گنہگار ہوتا ہے, آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آدمی کو جب ہم بیٹھے ہیں مسجد میں تو کم سے کم اس کا خیال رکھے کہ بھائی ہم جب بیٹھے ہیں تو اپنی جو جگہ ہے اس حساب سے بیٹھے, اور جیسے بیٹھنا ہے اس حساب سے بیٹھے. جو جگہ ہے تو یہ نہیں کہ چوڑی کر کے بیٹھ گئے یا آرام سے بیٹھے ہیں. مسجد میں آئے ہیں تو جیسے بیٹھنے کا حکم ہے اسی حساب سے بیٹھیں. اور پہلے ہی اگر ہم صف بہ صف کر کے بالکل بیٹھ جائیں تو پیچھے والے آدمی کو آگے نہ جگہ خالی دکھیں گی اور نہ وہ آگے آئیں گا اور نہ ہی وہ آگے آئیں گا. اور جب وہ آگے آئیں گا نہیں تو کم یہ ہے کہ وہ خطبہ کے وقت ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں گا, تو کم گناہ سے بچ جائیں گا, ہے نا. خطبہ کے وقت تو ایسے منڈی گھمانا بھی حرام ہے. اب وہ تو ادھر سے آ رہے ہیں, ان کو مسئلہ معلوم نہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی ہم کو آگے جگہ مل رہی ہے, ثواب زیادہ ملے گا, یہ سوچ کے ساتھ لوگ آگے جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم جو جانکار لوگ ہیں یا جو جانکار جو ان مسائل سے واقف ہیں, یا اگر آپ کوئی مسئلہ معلوم ہوا یا آپ کی دوسرے سے آپ سن رہے ہیں تو آپ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائیں, کم سے کم ان کو سمجھائیں جو آپ کے قریب ہو کہ ایسے بھی ایسا بیٹھنا چاہیے, اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے. تو پھر یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی. پھر ایک ہی مسئلہ ہر ایک کو معلوم ہوگا. ہم ہی سن کر کے ہم ہی خاموش بیٹھ جاتے ہیں, ہم دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہم ہی تک محدود رہ جاتا ہے. حالانکہ کتابوں میں ہے, علماء بیان کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے حساب سے اگر اس کو پھیلائیں تو بہت جلدی وہ پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں امام کو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے. امام کو چاہیے کہ وسط یعنی درمیان میں کھڑا ہو. امام کا وسط مسجد میں کھڑا ہونا سنت متوارثہ ہے, اور امام وسط صف میں ہو یہی جگہ محراب حقیقی ہے. اور دیوار قبلہ میں جو طاق نما خلا بنایا جاتا ہے وہ محراب صوری ہے, جو محراب حقیقی کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے کہ امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے, مسجد کے بالکل وسط میں یعنی بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے. تو امام کا مسجد کے وسط میں یعنی بیچ میں کھڑا ہونا یہ سنت متوارثہ ہے. جو سنتیں چلی آ رہی ہیں وہ سنت ہے. اور امام وسط صف میں یعنی صف کے بیچ میں ہو یہی جگہ محراب حقیقی ہے. مطلب محراب حقیقی مطلب کیا, اس کو جو کہا یہ محراب صوری کہا گیا ہے صورتاً. اس کا معنی کیا, معنی یہ کہ بھئی یہ جو صف ہے ہماری پوری ایک صف ہے, تو اس صف کے بیچ کی جو جگہ ہے وہی اصل جو ہے محراب حقیقی ہے. یہ جو بنا ہوا ہے تو صورتاً ہے, یہ جو بنا ہوا ہے یہ مثال کے طور پر یہ بنا ہوا یہاں ہے اور ہم نے مسجد کو لمبی کر دیا, بڑی کر دیا, اور بیچ صف وہاں ہو رہا ہے, تو اصل محراب حقیقی وہ ہے, کیونکہ وہ صف کے بیچ میں ہے. وہ کس کے بیچ میں ہے؟ صف کے. یہ جو بنایا گیا یہ صورتاً بنایا گیا ہے سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ محراب ہے, یہ صورت ہے اس کی. یہ کیا ہے اس کی؟ حالانکہ یہ جو بنایا گیا ہے یہ بھی بیچ میں بنایا گیا ہے, یہ بنایا گیا, لیکن یہ بنایا گیا تو سمجھ گئے ہم لوگ کہ بھئی بنایا گیا بیچ میں ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. اگر کہیں پر نماز پڑھایا جا رہا ہو تو اب وہاں پر یہ چیز بنی ہوئی نہ ہو مثال کے طور پر, تو وہاں ہم محراب حقیقی کس کو تصور کریں گے؟ تو فرمایا کہ وہاں پر صف کے جو بیچ کا حصہ ہوگا وہ محراب حقیقی ہوگا. یہ صورتاً ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو دیوار قبلہ میں جو طاق نما خلا بنا دیا جاتا ہے وہ محراب صوری ہے, یعنی صورتاً محراب ہے, وہ محراب حقیقی کی علامت ہے. یہ جو ہے محراب حقیقی کی ایک نشانی ہے. ایک نشانی ہے کہ بھئی یہ بیچ ہے. لیکن اگر یہ نہ رہے, بالکل بند ہو جائے, صف بڑی ہو جائے, یا یہ کھلا بھی رہے, سب بڑی ہو جائے, تو جہاں بیچ ہوگا وہی محراب حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہم آگے مسائل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب